ایک بار کی بات ہے، ایک دور دراز گاؤں میں زینی نامی لڑکی رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی دادی کی کہانیوں میں کھو جاتی، خاص طور پر جادوئی محل کی کہانی۔ دادی کہتی تھی کہ وہ محل کبھی روشنی، موسیقی اور ہنسی سے بھرا رہتا تھا، لیکن ایک دن ظلمت کا بادشاہ دارکوس وہاں قابض ہو گیا۔ زینی کے دل میں ایک خواب تھا کہ وہ اس محل کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ ایک دن ایک پراسرار نقشہ اسے پرانی لائبریری میں ملا جس پر لکھا تھا، وہ جو سچ دل رکھتا ہے جادوئی محل کا راستہ پا لیتا ہے۔ زینی نے اپنے دوست روکو بندر کے ساتھ سفر کا آغاز کیا۔ ان دونوں نے جنگل عبور کیا، ندیوں کو پار کیا اور پہاڑوں پر چڑھائی کی، یہاں تک کہ وہ ایک دھند سے ڈھکی ہوئی وادی میں پہنچے جہاں محل آسمان سے باتیں کرتا نظر آیا۔ محل کے دروازے پر ایک خوبصورت جادوئی چڑیا بلبلی بیٹھی تھی، جس نے زینی سے کہا، تم ہی وہ ہو جس کا انتظار تھا، لیکن اندر جانا آسان نہیں، تمہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ پہلی آزمائش، سچ کا کمرہ۔ زینی کو ایک بڑے آئینے کے سامنے کھڑا کیا گیا جو اس کے اندر کے خوف اور کمزوریوں کو ظاہر کرتا تھا، لیکن زینی نے ہمت نہ ہاری اور کہا، میں اپنے خوف سے بڑی ہوں۔ آئینہ چکنا چور ہو گیا اور دروازہ کھل گیا۔ دوسری آزمائش، دوستی کی آزمائش۔ روکو کو ایک جادوئی جیل میں قید کر دیا گیا۔ ایک آواز آئی، اگر تم چاہو تو خود آگے بڑھ سکتی ہو، لیکن دوست کو بچانے کا وقت نہیں۔ زینی نے فوراً کہا، میں اکیلے فتح نہیں چاہتی، دوست کے بنا کوئی جیت نہیں۔ جیل غائب ہو گئی اور روکو آزاد ہو گیا۔ تیسری آزمائش، دل کی روشنی۔ آخری کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک ایک سایہ نمودار ہوا، دارکوس۔ اس نے زینی پر جادو پھینکا، لیکن زینی نے اپنے دل میں چھپی نیکی اور محبت کو محسوس کیا۔ اس کی ہتھیلی سے روشنی پھوٹی جو اندھیرے کو چیرتی ہوئی دارکوس کو پیچھے دھکیلتی گئی۔ دارکوس چیخ کر بولا، یہ ممکن نہیں، تم صرف ایک لڑکی ہو۔ زینی نے کہا، محبت، دوستی اور سچائی، یہی سب سے بڑا جادو ہے۔ دارکوس دھواں بن کر غائب ہو گیا، محل جگمگا اٹھا، روشنی پھیل گئی۔ محل کی ملکہ کی واپسی۔ ملکہ ایلورا واپس آئیں اور انہوں نے زینی کو گلے لگا کر کہا، تم نے ہمیں آزاد کر دیا زینی، تم اب صرف ایک عام لڑکی نہیں، تم ہماری ہیرو ہو۔ زینی کو جادوئی چڑیا بلبلی نے ایک طلسمی ہار دیا جس سے وہ محل میں جب چاہے آ سکتی تھی۔ اختتام۔ زینی اور روکو واپس گاؤں آئے، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ اب معمولی نہیں رہے۔ محل کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے تھے اور وہ کبھی بھی کسی جادوئی مہم کے لیے تیار تھے۔